نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کریم کے فضل و کرم سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ عنایات سے ہم سب جمع ہیں، حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے مؤمنین پر احسان فرمایا۔ احسان رب کائنات کا کئی لحاظ سے ہے، کئی نعمتوں سے ہے۔ دنیا کے اندر اگر نگاہ ڈالی جائے تو ہر نعمت پر رب کا احسان ہے۔ اللہ کریم نے سر سے لے کر پاؤں تک یہ مجسمہ انسانی صورت میں پیدا فرمایا، ہمیں انسان بنایا، رب کا احسان ہے۔ اللہ کریم نے جس طرح انسان کو آنکھیں عطا فرمائی، کسی دوسری مخلوق کو ایسی آنکھیں عطا نہیں فرمائی، رب کا احسان ہے۔ جس طرح بولنے کی گویائی کی طاقت اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمائی ہے، زبان عطا فرمائی ہے، رب کا احسان ہے۔ سننے کے لیے کان عطا فرمائے، رب کا احسان ہے۔ ہاتھ عطا فرمائے کام کرنے کے لیے، کوئی چیز اٹھانے رکھنے کے لیے اللہ کریم نے ہاتھ عطا فرمائے، رب کا احسان ہے۔ چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، رب کا احسان ہے۔ کام کرنے کے لیے دن کو بنایا، رب کا احسان ہے۔ آرام کرنے کے لیے راتیں بنائیں، رب کا احسان ہے۔ ہمارے سکون کی خاطر زندگی بسر کرنے کے لیے ہوا، پانی، سبزیاں پیدا کی، رب کا احسان ہے۔ اللہ کریم نے ہماری سہولت کی خاطر حیوانات بنائے، سواریاں بنائی، رب کا احسان ہے۔ لیکن اللہ کریم نے کبھی یہ نہیں فرمایا اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کے احسانات کو گننا چاہو تو نہ گن سکو گے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ کر سکو گے، اس لیے کہ اللہ کے احسانات اور اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، لامحدود ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو
اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ گن سکو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے کسی نعمت کے عطا کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھ پر احسان فرمایا۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا تجھے میں نے آنکھیں دی ہیں تجھ پر احسان فرمایا، میں نے تجھے بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے تجھ پر احسان فرمایا، اور تجھے سننے کے لیے کان عطا فرمائے تجھ پر احسان کیا، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے ہیں تجھ پر احسان کیا۔ اللہ کریم نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، حالانکہ ساری نعمتوں پر رب کا احسان ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو رب کا احسان ہے، زبان عطا کی ہے تو رب کا احسان ہے۔ جس نعمت کو آپ شمار کرتے جائیں، جس نعمت کو آپ دیکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، ہر نعمت پر رب کا احسان ہے، ہر نعمت پر رب کا احسان ہے۔ لیکن اللہ کریم نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا اے میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کریم نے اپنا محبوب، اپنا نبی، اپنا رسول ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا، نبی محبوب بنا کر بھیجا، تو اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق میں نے مؤمنین پر احسان فرمایا ہے کہ میں نے اپنا محبوب اپنی مخلوق کی طرف محبوب بنا کر بھیجا۔ جب اللہ نے اپنا محبوب ہماری طرف، ہم مسلمانوں کی طرف محبوب بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، تب رب کریم نے احسان جتلایا کہ میں نے مؤمنین پر احسان فرمایا۔ اور یاد رکھیے رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا لقد من اللہ علی المسلمین کہ میں نے مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے، نہیں، فرمایا کہ میں نے مؤمنوں پر، مؤمنین پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ مومن اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے۔ یارو مسلمان اور مومن کے درمیان فرق کیا ہے؟ ائمہ محققین، ائمہ محدثین نے بھی فرق بتایا، مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی حدیث پاک میں اپنے فرمان سے ہمیں آگاہ فرمایا کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا حضور بتائیے کہ مسلمان اور مومن کے درمیان فرق کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، مسلمان اور مومن کے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو رب کو مانے، یاد رکھیے مسلمان وہ ہے جو رب کو مانے، اور مومن وہ ہے جو رب کو بھی مانے، رب کی مانے، رب کو مانے، رب کی مانے۔ جو فقط رب کو مانے وہ مسلمان ہے، جو صرف کلمہ طیبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے، اب وہ صرف مسلمان ہے۔ مومن تب بنے گا کہ جو رب کریم نے جو کچھ فرمایا اسے مانے، اس پر عمل کرے، رب کی مانے۔ رب کائنات نے فرمایا تم پر نماز فرض ہے، مان لے۔ رب کائنات نے فرمایا تم پر روزے فرض ہیں، مان لے۔ رب کائنات نے فرمایا تجھ پر زکاتیں صاحب حیثیت پر فرض ہیں، مان لے۔ رب کائنات نے فرمایا صاحب حیثیت پر حج فرض ہے سال میں ایک مرتبہ، مان لے۔ رب کائنات نے فرمایا والضحیٰ، اے محبوب تیرے مکھڑے کی قسم، مان لے۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، اول سے لے کر آخر تک یہ سارا قرآن رب کا کلام ہے۔ قرآن کے اندر جو بھی حکم اللہ کریم نے ذکر فرمایا سب کو مانے وہ مومن ہے، جو رب کو بھی مانے، رب کی مانے۔ اب قرآن کے اندر اول سے لے کر آخر تک سارے کا سارا قرآن
سارے کا سارا قرآن کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہے، رب کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ اول سے لے کر آخر تک قرآن کے اندر اللہ کریم نے جو جو حکم فرمایا سب کو مانے، سارے قرآن کو مانے، سارے قرآن کی عظمت کو مانے، اس لیے کہ رب نے فرمایا ہے۔ اور مومن اسے کہتے ہیں جو رب کو مانے، رب کی مانے، رب کو بھی مانے، رب کی مانے۔ اللہ اکبر، رب کی مانے، جب رب کی مانے گا تو پھر اسے قرآن پر عمل کرنا پڑے گا، اول سے لے کر آخر تک سارے قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کسے کہتے ہیں؟ اب حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن اسے کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے تعلقات، والناس اجمعین، سارے لوگوں سے بڑھ کر جب تک وہ حضور سے محبت نہ کرے وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا فرمان ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک سارے لوگوں سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے۔ اللہ اکبر، جب تک سارے لوگوں سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے اس وقت تک وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن وہ تب بنے گا جب وہ سارے لوگوں سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے فرمایا میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، مؤمنین پر احسان، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اور قرآن کے اندر اللہ کریم نے مؤمنین کی 9 صفتیں بیان کی ہیں، 9 صفتیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جس مسلمان کے اندر یہ 9 صفتیں ہوں سمجھ لو کہ وہ مومن ہے۔ 9 صفتیں، الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ 9 صفتیں اللہ کریم نے قرآن کے اندر مؤمنین کی 9 صفتیں بیان کی ہیں، اور 9 صفتوں میں سے پہلی صفت الطائبون، توبہ کرو۔ مؤمنین کی پہلی صفت کہ رب کی بارگاہ میں ہر وقت وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا، ہر وقت رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ اللہ اکبر، پہلی صفت الطائبون العابدون، عبادت بعد میں، الحامدون، حمد خدا بعد میں، السائحون، روزے بعد میں، الراکعون، رکوع بعد میں، الساجدون، سجود بعد میں، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا بعد میں، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنا بعد میں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے بعد میں، رب کائنات کی حدود کی حفاظت کرنا بعد میں۔ اللہ اکبر، ان ساری صفتوں میں سے پہلی صفت الطائبون۔ اللہ اکبر، الطائبون، وہ توبہ کرنے والے ہوں گے، وہ ہر وقت توبہ کرنے والے ہوں گے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم جب دن ہوتا ہے تو دن کے وقت اللہ کریم اپنے قدرت والے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے قدرت والے ہاتھ پھیلا کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ جب رات آتی ہے تو پھر اللہ کریم قدرت والے ہاتھ پوری دنیا، پوری کائنات میں پھیلاتا ہے، فرماتا ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ اللہ اکبر، رب کائنات
خود راستہ دے رہا ہے، رب کائنات اپنی بارگاہ میں خود بلا رہا ہے کہ اگر اپنی بہتری چاہتے ہو، اپنی اچھائی اور بھلائی چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں آؤ اور مجھ سے توبہ کرو، میں توبہ قبول کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں رب کریم جس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کریم جس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ کون سا عمل ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر جس عمل کا ذکر ہے وہ عمل ہے توبہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم جس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ عمل توبہ ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص خوف خداوندی سے، رب کے خوف سے جب آنسو بہاتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو مکھی کے سرے کے برابر، مکھی کے سرے کے برابر جب اس کی آنکھ سے آنسو باہر نکلتا ہے اور وہی آنسو جب اس کی رخسار پر آتا ہے تو اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو مٹا کر اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی آسانیاں ہیں، کتنی سستے سودے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ بتقاضۂ بشریت، بتقاضۂ انسانیت، انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور بھی کئی گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان کو ہر وقت رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا، فرمایا کہ ایک شخص تھا کہ اس نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کی، پھر توبہ توڑ کر پھر گناہ کر بیٹھا، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے گناہ کر بیٹھا۔ اسی طرح 70 مرتبہ اس نے گناہ کیے اور 70 مرتبہ اس نے گناہ کو توڑا، توبہ کی، پھر توبہ کو توڑ کر گناہ کر بیٹھا۔ 70 مرتبہ اس نے گناہ کیے، 70 مرتبہ اس نے توبہ کی، 70 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر بھی گناہ کر بیٹھا۔ اب گناہ کر کے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اب رب کی بارگاہ میں کون سا منہ دکھاؤں، کہ رب کی بارگاہ میں اب کیسے توبہ کروں، کہ رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد توبہ توڑ کر گناہ کر بیٹھا، اب رب کی بارگاہ میں کس حیا سے، کس منہ سے توبہ کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ دل کے اندر سوچ رہا تھا، غیب سے آواز آئی، رب کائنات نے فرمایا کہ اے فلاں شخص، یہ تیرا ظرف ہے کہ 70 مرتبہ گناہ کرنے کے بعد 70 مرتبہ توبہ کی اور 70 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر بیٹھا۔ اب دل کے اندر سوچ رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کیسے کروں۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے فرمایا یہ تیرا ظرف ہے، میں رب کریم کا ظرف دیکھ، اگر تو 70 مرتبہ توبہ توڑنے کے بعد بھی گناہ کر بیٹھا ہے، اگر اب بھی تو میری بارگاہ میں توبہ کر لے تو میں رب کریم تیری توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مؤمنین کی پہلی صفت التائبون، پہلی صفت توبہ ہے، پہلی صفت۔ اللہ اکبر۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک خاتون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں زنا کروا بیٹھی، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں حاملہ ہو گئی، یا رسول اللہ مجھ پر کوئی سزا مقرر کریں، مجھے سزا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ولی کو بلایا، وارث کو بلایا۔ جب وہ آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو خاتون حاملہ ہے اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ بھی ہے، بچہ پیدا ہونے تک اس کی حفاظت کرنا۔ خاتون چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، پھر وہی خاتون وعدے کے مطابق پھر آئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے رجم کر دو، سنسار کر دو، پتھر مار کر اسے ختم کر دو، مار دو۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے اس خاتون کو سزا کے طور پر پتھر مار کر مار دیا، وہ عورت مر گئی۔
جب وہ خاتون مر گئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھے، اللہ کے نبی خود اٹھے، فرمایا اے عمر، اے امیر المؤمنین، اے عمر فاروق، چلے اس خاتون کے جنازے پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتون گناہ گار خاتون تھی، اس نے گناہ کیا ہے اور گناہ کبیرہ کیا ہے، جس کی سزا اسے مل چکی ہے، سزا بھی وہ پا چکی ہے۔ اس کے جنازے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر، وہ خاتون گناہ گار ضرور تھی اور اس کے گناہ کے مطابق اسے سزا بھی مل چکی ہے، لیکن جس انداز کے ساتھ اس نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اگر اسی خاتون کی توبہ کو مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر سارے گناہ گاروں کے اندر تقسیم کر دی جائے تو سارے بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو اس خاتون کا جنازہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رب کی بارگاہ میں ہر وقت زندگی کی خبر نہیں کہ شام ہونے والی ہے، صبح ہوگی یا نہیں ہوگی، شام ہمیں نصیب ہے یا نہیں، کل کا دن ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ اختلافات سارے ختم کر کے آپس کے اندر اتفاق رکھو، آپس کے اندر محبت پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ زندگی کی کوئی خبر نہیں، ایک پل کی بھی خبر نہیں، موت کا جو وقت ہے وہ اٹل ہے، وہ فیصلہ ہے رب کی طرف سے ہے کہ وہ ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ وقت پر جب اسرائیل پہنچ گیا، موت کا فرشتہ جب پہنچ گیا تو روح پرواز ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور مومن کی پہلی صفت التائبون، توبہ کرنا ہے۔ مومنین کی پہلی صفت التائبون، وقت نہیں۔ دوسری صفت العابدون، عبادت کرتے ہیں وہ رب کی۔ تیسری صفت الحامدون، وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، چاہے سکھ میں ہو چاہے دکھ میں ہو، ہر حالت میں رب کی تعریف کرتے ہیں۔ السائحون، وہ روزوں کی پابندی کرتے ہیں۔ الراکعون، وہ رب کی بارگاہ میں حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ الساجدون، وہ رب کو سجدہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ اکبر۔ الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 9 صفتیں مومنین کی 9 صفتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کے اندر 9 صفتوں میں سے 8 ہوں، ایک نہ ہو، وہ بھی مومن نہیں۔ 9 کی 9 صفتیں جس کے اندر ہوں وہ مومن ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا وبشر المؤمنین، پھر مومنین کو بشارت دے دو، جس کے دل کے اندر توبہ کا خیال ہے، خوف خداوندی ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رب کا خوف رکھتا ہے۔ رب کائنات میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل کے اندر رب کا خوف ہے اس کے لیے ایک جنت نہیں 2 جنتیں ہیں، 2 جنتیں ہیں۔ لہذا رب کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔